الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے توفیق ملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خود ظاہر نہ دیکھ لیں۔ پھر تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس ارشاد پاک میں بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ساری مخلوق کے لیے ہدایت فرما رہا ہے۔ اپنے پاک قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا قصہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں گزر رہا تھا ان کو بیان فرما رہا ہے، اور اپنی نعمتیں جو بنی اسرائیل پر اس نے فرمائیں گنوا رہا ہے۔ پہلے 5 نعمتیں گزر چکی ہیں، اب 6ٹھی نعمت کا ذکر فرما رہا ہے۔ یہودی جو بنی اسرائیل کے وارث سے مدینہ پاک میں اس غرض سے بات تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان کے قدموں سے لپٹ جائیں گے اور ان کی غلامی اختیار کریں گے، لیکن حسد کی بنا پر انہوں نے اس نعمت عظمیٰ کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حالت بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کسی خاص وجہ سے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ ان کی عادت ہے کہ ان پر جب بھی مہربانی ہوتی ہے تو یہ نافرمانی اور ناشکری کرتے ہیں۔ یہودیوں کو ہدایت فرما رہا ہے کہ تم اپنی گزشتہ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو کہ تمہارے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ کیا گزری ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں فرمائیں اور انہوں نے نافرمانی ناشکری کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی سخت سزائیں دیں اور ہمیشہ اپنے نبی کی ایسی مدد فرمائی کہ مخالفت کرنے والے نیست و نابود ہو گئے۔ بستیوں کی بستیاں الٹ گئیں اور تباہ و برباد ہو گئیں۔ اب تم اپنے آباء و اجداد والی تاریخ کو نہ دہراؤ۔ اب تم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، جن کے طفیل تمہیں دنیا اور آخرت میں تمام سختیوں سے محفوظ فرمایا گیا اور تم پر نعمتوں کی بارش کی گئی۔ اب تم اس نعمت کی ناشکری کر کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے سزا کے حقدار نہ بنو، جس طرح تمہارے آباء و اجداد سزا کے حقدار بن کر ذلیل و خوار ہوئے۔ اس ہدایت پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تسلی فرما رہا ہے کہ ان نافرمانوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں۔ ان لوگوں کی یہ عادت ہے، یہ لوگ سزا کے حقدار بنتے ہیں اور ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے نبیوں کی حفاظت اس طرح کی کہ ان کے مخالفوں کو بالکل نیست و نابود کر دیا اور اپنے نبیوں کو ہمیشہ سرخرو و سرفراز کیا۔ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور انہوں نے معافی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو معافی اس طرح ملے گی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کیا۔ 70,000 آدمی قتل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 5ویں نعمت ان کو عطا فرمائی کہ جو قتل ہوئے وہ شہید گردانیں گے، اور جنہوں نے قتل کیا یہ سارے کے سارے غازی گردانیں گے، کیونکہ قتل ہونے والوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیش کیا، اور جنہوں نے قتل کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قتل کیا۔ لہٰذا دونوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما کر جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ نے باقی ماندہ بنی اسرائیل کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ شیطان نے آ کر اس قوم کو ورگلایا اور اس نعمت اور ہدایت کے بعد پھر وہ گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا معلوم، یہ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ ہم نے تو نہیں سنا، ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ جب
خود اللہ تعالیٰ ہم سے فرمائے گا اور ہمارے سامنے آئے گا تب ہم مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی کہ یا اللہ اب میں کیا کروں؟ حکم ہوا کہ ان کو کوہ طور پر لے آؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اپنی قوم میں سے 70 معزز آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ کوہ طور کے قریب پہنچ کر ان کو نیچے کھڑا کیا اور خود اوپر گئے۔ ان کو نصیحت فرما گئے کہ تم 3 روزے رکھو اور عبادت کرتے رہو۔ جب خود اوپر تشریف لے گئے تو ایک نور کا ستون ظاہر ہوا جس نے پھیلتے پھیلتے حضرت موسیٰ اور ساری پہاڑی کو گھیرے میں لے لیا۔ اس طرح بنی اسرائیلیوں کو بھی گھیرے میں لے لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوئے، لیکن بنی اسرائیل نے وہاں بھی اعتراض کیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سنا، ہم اسے سننا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئی جس کو بنی اسرائیل نے خود سنا کہ میں ہی تمہارا معبود ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن بنی اسرائیل اس پر بھی راضی نہ ہوئے اور کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہراً دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور آسمان سے ایسی آگ برسی کہ وہ سب معزز آدمی وہیں مر گئے۔ حضرت موسیٰ ان کی لاشیں دیکھ کر پریشان ہو گئے اور سوچا کہ اب میں کس طرح واپس قوم میں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ان بدبختوں کو معافی عطا فرما، کیونکہ میں بہت شرمندہ ہو گیا ہوں، اب میں اکیلا کس طرح قوم میں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، ان کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور وہ اپنی طبعی زندگی گزار کر پھر مرے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کے لیے اپنے پاک کلام میں قصے کی شکل میں بیان فرمائی۔ ان سے انسان کو کئی سبق حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان میں ہدایت کے خزانے ہیں۔ جتنی کسی کو اللہ تعالیٰ عقل اور سمجھ دے اتنا ہی اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس سے پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول صرف ایک ڈاکیے کی حیثیت نہیں رکھتا، جس طرح کے گستاخان رسول بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کے پیغام مخلوق تک لے کر آئے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا ہر قول، ہر عمل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ صرف کتاب ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ہر عمل اور قول بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے تورات بنی اسرائیل کو دے دی، انہیں سبق سکھا اور پڑھا دیا، لیکن اس کے باوجود جو واقعات پیش آتے تھے ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرماتے تھے اس سے جو لوگ انحراف کرتے تھے وہ کافر قرار دیے جاتے تھے اور ان پر سزا وارد ہوتی تھی۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے فرامین احادیث کی شکل میں ہیں ان سے جو انکار کرنے والے ہیں وہ مطلق کافر اور گستاخ ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کافی نہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن بس کافی ہے اور حدیث کی ضرورت نہیں۔ جو حدیث کو نہ مانے وہ قرآن کو نہیں مانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم نہیں فرمایا، اور کوئی عمل نہیں کیا جب تک اللہ تعالیٰ نے انہیں عمل کے لیے حکم نہیں فرمایا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان، ہر قول، ہر فعل قرآن کا درجہ رکھتا ہے۔ اس سے انکار کرنے والے اسی طرح کافر ہیں جس طرح کہ قرآن سے انکار کرنے والے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرنے کے لیے خاص عبادت کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص عبادت کے لیے مقرر شدہ جگہ ہوتی ہے۔ اس کی ایک خاص فضیلت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کام کی التجا کی تو حکم ہوا کہ کوہ طور پر آئیں اور یہ عبادت کریں۔ پھر عبادت کے بعد ان کی التجا قبول کی گئی اور کوہ طور پر آنے کا خاص طور پر حکم ہوا۔ اسی ارشاد پاک میں غور کریں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے وہاں بھی ہم کلام ہو سکتا تھا جہاں وہ تھے، اور یہ ساری چیزیں وہاں بھی ہو سکتی تھیں، لیکن حکم یہ ہوا کہ کوہ طور پر آ کر عبادت کرو۔ معلوم ہوا
کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے کے لیے عبادت بھی ضروری تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مخصوص جگہ پر حاضری کی بھی خاص اہمیت تھی۔ اسی لیے مکہ معظمہ میں ایک نماز کا درجہ 1,00,000 اور مدینہ پاک میں 50,000 کا ہے۔ معلوم ہوا کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کثرت سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے مدفون یا موجود ہوتے ہیں، اور رشد و ہدایت کا منبع یا سلسلہ ہوتا ہے، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ فضیلت عطا فرماتا ہے۔ وہاں کی عبادت دوسری جگہوں سے افضل درجہ رکھتی ہے، اور اسی جگہ پہنچ کر جب انسان عبادت کرتا ہے تو وہ زیادہ افضل ہوتی ہے۔ لوگوں کی یہ بات کہ عبادت اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بعد باطل ہو گئی۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خاص جگہ میں حاضر ہو کر عبادت کرنا ہی اللہ تعالیٰ کو منظور اور مقبول ہوتا ہے۔ ایسی عبادت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ خاص فضل فرماتا ہے اور بڑا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تیسری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جب گستاخان رسول کہتے ہیں کہ رسول ہماری طرح ہی بندے ہیں، ہماری طرح ہی انسان ہیں، جس طرح ہم دعا کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی دعا کرتے ہیں، تو جب انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ بھی تو تمہاری طرح ہی بشر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا درجہ کس طرح عطا فرمایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخصوص تھی، یہ انہیں صرف معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ لیکن اس ارشاد پاک کو دیکھیں، جب موسیٰ نے دعا کی تو مردے دوبارہ زندہ ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ موت کو موقوف فرما کر اور اپنے بندے کی دعا قبول فرما کر مردوں کو بھی دوبارہ زندہ فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک سے ثابت ہوا۔ چوتھی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دعا ایک زبردست چیز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے تو اس دعا سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے، ہر مصیبت ٹل جاتی ہے اور ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب آپ قرآن پاک کے اس قصے سے اندازہ لگائیں کہ سب سے مشکل بات مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ کی دعا سے مردے زندہ ہو گئے، لیکن مردوں کو بھی زندہ کرنے سے مشکل یہ ہے کہ نبی عبادت سے نہیں بن سکتا، وہ اکتساب فیض سے نبی نہیں بن سکتا، بلکہ وہ ازلی نبی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے نبوت عطا فرماتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ کے قصے کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ہارون کو نبوت بھی عطا فرما دی۔ معلوم ہوا کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، ہر مدعا پورا ہو جاتا ہے اور ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ حاضرین مجلس، دعا اور عبادت سے کیا کیا فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں؟ دعا کن لوگوں کے لیے باعث رحمت بنی اور یہ فیوز و برکات کن لوگوں نے حاصل کیے؟ صرف انہوں نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول سے نسبت قائم کی۔ جو اللہ تعالیٰ کے رسول سے نسبت قائم نہ کر سکیں، ان کی عبادتیں، ریاضتیں، التجائیں، دعائیں ان کے منہ پر واپس ماری جاتی ہیں اور انہیں لعنتی قرار دیا جاتا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے تو مخلوق خدا کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے اس رسول سے نسبت قائم کرے۔ قیامت تک کے لیے یہ ہدایت ہو گئی ہے کہ تمام مخلوق، پہلے انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتیں بھی، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کریں، کیونکہ سب کی تخلیق نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی طفیل ہوئی۔ اس لیے نسبت رسولی ہی وہ چیز ہے جس کے طفیل دعا قبول ہو سکتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ چیز ہے جس کے طفیل انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بن سکتا ہے۔ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا حاکم بنا دیتا ہے، ہر چیز اس کی تابع دار ہو جاتی ہے۔ کائنات اور اس میں جتنی موجودات ہیں سب اس کے تابع فرمان اور سرنگوں ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ سے ملتا ہے۔ ہر ایک غلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ان کی زندگیاں کس طرح گزریں۔
کس طرح ان کے اشاروں پر ساری کائنات رقص کرتی رہی۔ جنگلوں کے جانور اور پتھر بھی ان کے حکم سے چلتے رہے، سورج بھی ان کے حکم سے کھڑا ہوتا رہا، دریا بھی ان کے حکم سے چلتے رہے، پہاڑ ان کے لیے راستہ چھوڑتے رہے، ہوائیں ان کے حکم لے کر جہاں وہ چاہتے لے جاتی رہیں، ان کے تختوں کو ہوائیں لے کر اٹھتی رہیں اور ان کے لیے سواری کا کام کرتی رہیں۔ ان سب باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے انہیں یہ فضیلت اور مہربانی عطا ہوئی، نسبت رسولی ہی کی وجہ سے انہیں وہ درجے ملے کہ آج ہم ان کی یاد کو عبادت سمجھتے ہیں، ان کی یاد کے سہارے ہم زندہ ہیں، ان کی یاد کو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے اپنی مشکلوں کے حل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے جو چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح بندے بنیں، دین اور دنیا کے غموں سے نجات حاصل کریں، دونوں جہاں کی خوشیاں حاصل کریں، تو سب سے پہلے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں۔ یہ سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، تعلق اور نسبت آپ کے سینوں میں موجود ہوگی تو آپ جہاں جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سرفروش اور سرفراز فرمائے گا۔ آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں جو آپ وقتاً فوقتاً لے کر یہاں آتے ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو آپ کے دلوں میں کسی ایسے انسان کی تکلیف کا خیال آئے جو ہزاروں میل دور ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو بھی دور فرما دے گا۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آپ کی خوشیوں کی ضامن، آپ کی کامیابیوں کا سبب اور ذریعہ ہے، لیکن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینوں میں رکھنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے۔ سینوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے سے ہوتی ہے، اور یہ محفل اسی غرض و غایت کے لیے ہے تاکہ وہ لوگ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا چاہتے ہیں مل کر بیٹھیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ان کے سینے صاف ہوں اور وہ یہاں سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر جائیں۔ اس طرح دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کریں اور دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کریں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔